السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔ ایک بات ضمن میں عرض فرمائی، سمندر سیاہی بن جائے، اللہ کی تعریف لکھی جائے۔ دوسری آیت میں فرمایا جو زمین میں درخت ہیں قلم بن جائیں، اللہ کی تعریف لکھی جائے۔ سمندر ختم، قلم ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ولی کو پہچانتا ہے، ابدال کی پرواز کو ولی نہیں پہچان سکتا۔ ابدال کی پرواز دیکھتا ہے، کتب کی پرواز دیکھتا ہے، گوس کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء علیہ السلام کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے نبی کو صرف اللہ تعالیٰ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا۔ حبیب کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرش پر عرض کی، سبحان اللہ، یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ کو مسخرہ کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں تابع کی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مردے زندہ کیے۔ عرض کیا میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کیا میں نے ان سب سے آپ کو اعلیٰ چیز نہیں دی کہ انت حبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔ اور فرمایا، اے حبیب، میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر۔ یہ سب بات عرش پہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ سنو، موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتی چلوں۔ یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ ایک جہاز چل جائے جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے خلا کو نہیں ناپ سکتا، سبحان اللہ۔ تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے وہاں ہیں۔ وہاں سے ایک ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر فرمایا، میرے حبیب میرے قریب آ، آپ قریب ہوئے، اے حبیب اور قریب آ۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، میرے حبیب آؤ۔ عرش کے 70,000 پردے بھی چاک ہوئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ یہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں۔ تو کتنی پرواز ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ اپنے نبی کو کوئی نہیں پہچان سکا، کسی کا حوصلہ نہیں، کسی میں ہمت نہیں۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوسف کا نام پکارا یا عیسیٰ کا نام پکارا یا ابراہیم علیہ السلام کا نام سے پکارا، لیکن قرآن پاک میں تھوڑا تھوڑا خطاب ہے
اے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی نہیں نام لے کر پکارا۔ یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا یوحنا بیو، اللہ کے حکم سے، اے غیب کے خبر سنانے والے، سبحان اللہ۔ پھر عالم دنیا اس کے لیے پہلے سے تیار رکھا، زمین غلہ اگا رہی ہے، ہوائیں ٹھنڈی ہو کر چل رہی ہیں، سورج کرنیں بکھیر رہا ہے، چاند اپنی چاندنی کو بکھیر رہا ہے، اور کائنات اس کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور یہ دنیا میں آیا ہے۔ اے میرے بندے، آج تیری گردن نیچے نہیں ہوتی، آج تو اور تیری گردن نیچے نہیں ہوتی۔ وہ دن یاد کر جب تو دنیا میں آیا تھا تو میرے ایک فرشتے نے اپنے پروں پر اٹھا کر تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا تھا۔ اس وقت تیرے منہ میں دانت نہیں تھے کہ تو کاٹ سکے، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی کہ تو پکڑ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی کہ تو چل سکے، آنکھ دیکھ نہ سکے، زبان بول نہ سکے، پیشاب تو اپنے اوپر کرتا تھا، پخانہ تو اپنے اوپر کرتا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اپنے اس حال کو یاد کر جب تو اس حال میں دنیا میں آیا تھا، ہاتھوں سے پکڑ نہ سکے، پاؤں سے چل نہ سکے، آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، دماغ سے سوچ نہ سکے، پخانے کو دھو نہ سکے، پیشاب سے بچ نہ سکے، ضرورت بتا نہ سکے، تو ایسی بے بسی کے عالم میں تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ کل تو میرا نافرمان بنے گا کہ فرما بردار۔ اس وقت جب تو بے بس تھا ماں کی گود میں نے تیرے لیے دودھ کے چشمے جاری کیے تیری ماں کے سینے سے، تجھے خالص دودھ پلایا، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا۔ کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کچھ تیرے لیے کر کے دکھائے؟ بالکل نہیں۔ جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمیں درجہ بدرجہ بتا رہا ہے، کون کس کا پخانہ دھوتا ہے۔ آج اپنا دھونا مشکل ہے۔ تو اللہ نے کہا، کیا کہا؟ ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو پوست کر دیا تو کھانا نہیں کھاتے تو انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، تو سوئے نہیں تو انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ تیری پرورش ہو سکے۔ محبت نہ ہو تو کون اٹھے، کون تڑپے، کون روئے، کون علاج کروائے، کون تیرے پیشاب دھوئے؟ یہ میں نے کیا۔ ماں تو ایک ذریعہ ہے، کر تو میں رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا ایک نظام چلا اور تیری ابھی ایک نظام چلا۔ جب تجھے میں جوانی کی لہریں دوڑائی اور تجھے دنیا میں تیرے لیے کھول دی، یہ دنیا تیرے لیے کھول دی۔ کسی کو صدر بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو ممبر بنایا، کسی کو افسر بنایا، کسی کو ذمہ دار بنایا، کسی کو تاجر بنایا۔ دولت کے دروازے کھولے اور تیرا قد لمبا ہوا، بازو تیرے مضبوط ہو گئے۔ اب چاہے تو یہ تھا کہ تو پچھلی کہانی سوچتا کہ میں بے قد پانی سے تھا، مرد عورت کا ملاپ ہوا، پانی تھا، گلی سڑی مٹی تھا، مجھے ان بدبودار مٹی سے یہ شکل دی، یہ جوانی دی، یہ رزق دیا، یہ عزت دی، یہ اقتدار دیا۔ اے اللہ، تجھے کیسے راضی کروں کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا؟ تو بچھ جاتا، تو جھک جاتا، تو مر جاتا، تو مٹ جاتا، لیکن تو نے کیا کیا؟ میرے بندے، تو میری نافرمانی کر کے مجھے للکارنے لگا۔ آگے کیسی پیاری بات ہے، جو تمہارے اوپر احسان کرے تو یہی بدلہ دیتا ہے۔ آنکھوں کو دیکھو 100 میل، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنا مضبوط اور نیک بنائے
کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں. جتنی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پیارے محبوب کی تعریف کریں اتنی کم ہے. 5 وقت نماز پڑھا کریں, اللہ کو یاد کیا کریں. اللہ حافظ.